خلينا بالغ الخلق من افغانستان جسے دنیا سلطنتوں کا قبرستان کہتے ہیں، تاریخ میں ہمیشہ عظیم طاقتوں کے لیے ایک چیلنج رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں زمین کی ہر گزرگاہ اور پہاڑوں کی ہر چوٹی اپنے اندر ایک داستان رکھتی ہے۔ اس خطے کی تاریخ ان جنگوں اور مزاحمتوں کی گواہ ہے جو صدیوں سے یہاں لڑی جاتی ہے۔ افغانستان کی انفرادیت نہ صرف اس کے جغرافیہ میں ہے بلکہ اس کی ثقافت، عوامی مزاج اور ان کے جذبہ آزادی میں بھی ہے۔ افغانستان کا جغرافیہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، گہری وادیاں اور دشوار گزار راستے اس ملک کو ایک قدرتی قلعہ بناتے ہیں۔ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے جو افغانستان کے قلب میں واقع ہے، ہمیشہ سے حملہ آوروں کے لیے ایک ناقابل عبور رکاوٹ بنی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ جو ان پہاڑوں اور گڑھیوں کو اپنے جنگی حکمت عملی کے لیے استعمال کرتے، ہمیشہ دشمن کو حیران کر دیتے۔ حملہ آور فوجیں جب یہاں آتی ہے تو یہ نہ صرف اپنے راہ بھٹک جاتی ہے بلکہ ان کے حوصلے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ افغانستان کی تاریخ کا آغاز ہزاروں سال پہلے ہوتا ہے جب یہ خطہ مختلف سلطنت کا مرکز تھا۔ سکندر اعظم جو دنیا کا سب سے بڑا فاتح سمجھا جاتا ہے، 327 قبل مسیح میں افغانستان پر حملہ کیا۔ سکندر کی فوج نے یہاں کئی جنگیں جیتے لیکن وہ افغان قبائل کی مسلسل مزاحمت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ سکندر کو یہاں قیام کے دوران احساس ہوا کہ افغانستان کو مکمل طور پر فتح کرنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھ گیا اور اپنی فوج کو مزید جنگوں سے باز رکھا۔ مغلیہ سلطنت اور ایرانیوں نے بھی اس خطے پر حکمرانی کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں بھی افغان عوام کی آزادی کے جذبے نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، افغانستان پر قبضے کی 3 کوششیں کی۔ یہ افغان جنگ 1839 میں ہوئی جس میں برطانوی فوج کو ایک زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے افغان جنگ کے دوران بھی برطانوی فوج کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور 1919 میں تیسری افغان جنگ کے بعد برطانیہ نے افغانستان کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ روس جو 20ویں صدی میں ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرا، 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ اس وقت سوویت یونین جدید ہتھیاروں، بڑے فوج اور جنگی حکمت عملی کے ساتھ آیا تھا، مگر افغان عوام نے ایک بار پھر اپنے آزادی کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے۔ افغان مجاہدین جنہیں گوریلا جنگ کی مہارت حاصل تھی، سوویت فوج کو اپنے زمین پر ناکام کر دیا۔ 10 سال کی طویل جنگ کے بعد 1889 میں سوویت یونین کو افغانستان سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے جدید ترین ٹیکنالوجی اور فوجی وسائل کے زیر طالبان حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ابتدائی طور پر امریکہ نے کئی کامیابیاں حاصل کی۔ خلينا بالغ الخلق من لیکن افغان عوام کی مزاحمت اور طالبان کی گوریلا جنگی حکمت عملی نے امریکہ کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ 2021 میں اپنے فوجوں کو افغانستان سے نکال لے۔ یہ جنگ 20 سال تک جاری رہی لیکن افغانستان ایک بار پھر اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ افغان عوام کی ثقافت اور ان کا جذبہ آزادی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ لوگ اپنی زمین اور آزادی کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ ان کے لیے بیرونی حملہ آوروں کو شکست دینا مقصد جنگ نہیں بلکہ ان کی بقا کا حصہ ہے۔ افغانستان میں جب بھی کسی بیرونی طاقت نے حملہ کیا تو یہ لوگ پہاڑوں اور دشوار گزاروں علاقوں میں پناہ لے کر اپنی جنگی حکمت عملی کو ترتیب دیتے ہیں۔ افغانستان کے پہاڑی علاقے، خاص طور پر وہ علاقے جو پاکستان کے سرحد کے قریب ہے، ہمیشہ حملہ آوروں کے لیے چیلنج رہی ہے۔ ان علاقوں میں چھپ کر جنگی حکمت عملی کو ترتیب دینا اور پھر اچانک دشمن پر حملہ کرنا افغان جنگجو کی خاصیت رہی ہے۔ یہ حکمت عملی سوویت یونین اور امریکہ دونوں کے خلاف کامیاب رہی۔ افغانستان کی کہانی ایک ملک کی کہانی نہیں بلکہ غیرت، آزادی اور مزاحمت کی ایک ایسی داستان ہے جو دنیا کے لیے مثال بن چکی ہے۔ افغانستان کی کہانی ہمیشہ سے ایک آزمائش، حوصلہ اور مزاحمت کی رہی ہے۔ جب دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کے لوگ عظیم سلطنتوں اور طاقتور ممالک کے حملوں کے باوجود کبھی جھکے نہیں تو یہ زمین آزادی کے ایک عظیم استعارے کے طور پر جانی گئی۔
تاہم آج افغانستان ایک نئے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے جو جنگی میدان سے نکل کر داخلی استحکام، معیشت اور بین الاقوامی تعلقات پر مبنی ہے۔ 2021 میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد افغانستان کے لیے ایک نئی حقیقت نے جنم لیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے انخلا کے بعد افغان عوام کو ایک ایسے نظام کے ساتھ رہنا پڑا جس میں بہت سے پرانی اور نئے مشکلات تھے۔ طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک جامع اور معتدل اسلامی نظام نافذ کریں گے، لیکن ان کے اقدامات خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور عوامی آزادیوں پر پابندیاں عالمی سطح پر سخت تنقید کا باعث بنے۔ ان اقدامات نے نہ صرف بین الاقوامی امداد کو روک دیا بلکہ عوام کی زندگیوں کو مزید دشوار بنا دیا۔ افغانستان کی معیشت جو پہلے ہی جنگوں کی وجہ سے کمزور تھی، طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد مزید زوال پذیر ہوئے۔ بین الاقوامی پابندیوں نے افغانستان کے بینکاری نظام کو مفلوج کر دیا اور امداد کی بندش سے لاکھوں افغان عوام غربت کی لپیٹ میں آ گئے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی کمی، افراط زر اور بے روزگاری نے لوگوں کو ایک انسانی بحران کی طرف دھکیل دیا۔ اس بحران نے خاص طور پر بچوں اور خواتینوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ان سب مشکلات کے باوجود افغان عوام کو مزاحمت کا جذبہ کمزور نہیں ہوا۔ جب طالبان نے خواتین کی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگائی تو خواتین نے سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق کے لیے مظاہرے کیے۔ یہ مظاہرے نہ صرف کابل بلکہ افغانستان کے دیگر شہروں میں بھی ہوئے۔ ان مظاہروں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ افغان عوام آزادی اور مساوات کے لیے اپنے جدوجہد کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ افغانستان کا جغرافیہ جو اس سے ایک قدرتی قلعہ بناتا ہے، آج بھی اس کے لیے ایک اہم اثاثہ ہے۔ اس ملک کا مقام اسے دنیا کے اہم ممالک جیسے چین، پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی راستوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت دیتا ہے۔ چین افغانستان کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی معاشی منصوبوں کو وسعت دے سکے۔ پاکستان جو افغانستان کے ساتھ گہرے ثقافتی اور جغرافیائی تعلقات رکھتا ہے، اس کے استحکام کو اپنی سلامتی کے لیے ہم سمجھتا ہے۔ افغانستان کے مستقبل اس کی حکومت، عوام اور بین الاقوامی برادری کی مشترکہ کوششوں پر منحصر ہے۔ اگر طالبان اپنے سخت قوانین میں نرمی پیدا کرے اور عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع نظام نافذ کرے تو یہ ملک ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی اور عوام کی آزادیوں کو دبا دیا جاتا رہا تو افغانستان ایک اور خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ افغانستان کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ آج بھی افغان عوام ان مشکلات کے باوجود ایک بہتر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں۔ اگر دنیا افغانستان کے ساتھ تعاون کرے اور اسے تنہا نہ چھوڑے تو یہ عظیم سرزمین ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ افغانستان کا موجودہ دور ایک آزمائش کا دور ہے، لیکن اس کی مزاحمتی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ آزمائش بھی جلد ختم ہو سکتی ہے۔ افغانستان کی کہانی صرف جنگوں کی نہیں بلکہ امید، حوصلے اور آزادی کی بھی ہے۔ آج کے افغان رہنما اور عوام اگر ایک نئے ویژن کے ساتھ متحد ہو تو یہ ملک دنیا کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ افغانستان زندہ باد۔